اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین وسلام علی ابراہیم. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صوم يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة الذي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم. ہر قسم کی حمدوستانہ بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جمعہ میں حاضری دی ہیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، جیسا کہ آپ اس بات کو جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ ہم ماہ ذی الحجۃ الحرام کی 4 تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں. آج 4 ذی الحج 1444 ہجری ہے. چند دنوں کے بعد ہم لوگ بقر عید کی نماز کو ادا کر کے، عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کر کے سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو کہ رب العالمین ان تمام عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. تو آج کے خطبہ جمعہ میں انہی چند باتوں کی مناسبت سے تیسری کڑی کا آغاز کیا جائے گا، یعنی تیسری قسطیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے درس عبرت، موعظت اور پند و نصیحت ہے. صرف حالات وقت کے اعتبار سے بیانی کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیان کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں اس کے اوپر عمل کرنا بھی نہایتی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کے عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائی. تو بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ابراہیم خلیل اللہ کو اسماعیل ذبیح اللہ کی نعمت سے مالا مال کیا، اور جب یہ بچہ اپنے باپ کا سہارا بننے والا بنا تو اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعہ آپ کے اس بچے کی قربانی کا حکم دیا، اور آپ تفصیل سن چکے، آپ تیار بھی ہو گئے. اس کے بعد کی جو کڑی ہے اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں. اور یہ دونوں باپ بیٹے الحمدللہ اتنے زیادہ نیک اور فرما گزار، قرآن نے واضح کیا. پہلے آپ ترجمہ سنیے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور وہ دونوں تسلیم کر لیے، دونوں رضامند ہو گئے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اپنے لختے جگر کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیے. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، جیسے ہی لٹائے اللہ رب العالمین نے صدا لگایا، کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا ہے. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے آزماتے ہیں، ہم نیکوکاروں سے امتحان لیتے ہیں.
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور اللہ فرماتا ہے جب خواب کی تعبیر ہو گئی، ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو اب لٹا دیے، تو اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے آواز دیا اور کہا بس کر ابراہیم، یہ تو آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے جنت سے ایک ذبیحہ، ایک دمبا بھیج دیا، ایک بھیڑ بھیجا جو موٹا تازہ خوبصورت تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس چیز کو آخری امت تک کے لیے رکھا، قائم کر دیا۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور سلامتی ہو، امن ہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصافات کی ان آیت و بینات کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو بھی انسان اللہ تبارک و تعالی کی اتباع اور پیروی کرے گا، اللہ اس کی عبادت کی ذمہ داری لے چکا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا۔ جس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق مینا کے میدان میں گئے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جبین پیشانی کے بل لٹا دیے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے تاکہ اگر وہ چت لٹاتے تو شاید پیدرے باپ بیٹی کی محبت شاید غالب آ سکتی تھی، اسی لیے پیشانی کا بل لٹایا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر اسماعیل ذبیح اللہ واقعی جانور کے بجائے ذبح کر دیے جاتے اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے چھوڑ دیتا، قائم کر دیتا، تو کون اس کے اوپر عمل کرتا؟ واللہ عالم۔ لیکن اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ اس اولاد کی حفاظت فرمائی، اور قرآن میں کہا ابراہیم بس کر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، ایک بھیڑ کو بھیج دیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس اسماعیل ذبیح اللہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانور کو جنت سے بھیج کر، ایک جانور کو ذبح کر کے اسماعیل خلیل اللہ کی جان کو بچا لیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا زیادہ محبوب ہو گیا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے آخری امت تک کے لیے، یعنی تمام امتیوں کی اندر اس طریقہ کو، اس سنت کو رائج کر دیا، اور گزشتہ جو امتیں گزری ہیں وہ بھی اپنے دستور کے مطابق اس سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بھی ذمہ داری دی کہ جب تک دنیا قائم رہیں گی سنت ابراہیمی پہ عمل زندہ و تابندہ رہے گا۔ یہ عمل اتنا محبوب اللہ کو آیا، اتنا زیادہ پسند آیا، اور جب ذبح کرتے ہم کیا کہتے ہیں پسند کیوں نہ آئے؟ اس کی وجہ ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، انسانوں کے لیے قابل غور بات ہے کہ اللہ نے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے قرآن میں تذکرہ کیا۔ اور جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جس کا معنی کیا ہوا؟ یا یہ بھی پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا معنی یہ ہوا ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری حیات للہ رب العالمین، اس رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت، جس کے ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے میں مسلمان ہونے والا میں سے ہوں۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، تو اس دعا کے پڑھانے کا عین وقت میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری رکھتے ہوئے ہم پروردگار دو عالم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اے اللہ تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اے اللہ یکسو ہو کر ہم تیرے دین کی
عبادت کریں گے، تیرے دین کی عبادت کریں گے۔ اے اللہ جو دین حنیف ہے، یکسو دین ہے، جو واحد دین ہے، جو پاک اور صاف دین ہے، اے اللہ اس کو ہم فالو کریں گے۔ اے رب العالمین وعدہ کرتے ہیں بے شک میری نماز، میری زندگی، میری موت، میری حیات، میری قربانی، یہ ساری چیزیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ جس طرح سے تیرے نام پہ آج ہم جانوروں کی قربانی کو دے کر اپنی ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی عبادت کی خاطر اگر مالی اور جسمانی بھی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تو اللہ ہم تیرے دین کی عبادت خاطر جانی، مالی، روحانی ساری قربانیوں کو پیش کر دیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ ان صلاتی، اور بے شک میری نماز اے رب العالمین تیرے ہی لیے۔ تو اللہ سے کیے وعدے کے مطابق آپ عمل کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور اجر فرمائے گا۔ قربانی کے اندر معمولی کمی رہ جائے، کیا بولتے ہیں ہے صحیح بات ہے کہ آپ جانور خریدنے کے لیے جائے تو ایسا جانور خریدے جو تمام عیوب سے پاک ہو، یہ لازمی بات ہے۔ جان بوجھ کر کوئی آدمی کانا اور اندھا جانور پیش کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جس طرح سے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، آپ پوائنٹ کی بات تو سن لیجیے، ویسے ہی جن رقوم سے آپ پیسے، جن پیسوں اور روپیے سے جانور خریدتے ہیں، پیسے سے جانور خریدتے ہیں، جس کمائی سے جانور خریدتے ہیں، جس طرح سے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، ویسا ہی مال حلال کا ہونا بھی جانور کی خریداری کے لیے ضروری ہے۔ یہ شرط جانوروں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم حرام پیسے سے قربانی کے جانور خریدیں نہیں خرید سکتے ہیں، آپ کو حلال پیسے ہی لگانا ہوگا۔ لہذا اللہ دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پیسے اور حلال کمائی کے ذریعہ قربانی کے جانور کو خرید کر سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اور دیکھیے قربانی ہم کرتے ہیں، مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ عام طور پہ قربانی کے موقع سے بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں، چونکہ موقع ہے تو اس لیے ہمیں اس کی وضاحت ہر سال بار بار کرنی پڑتی ہے تاکہ ریئل ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے اور آپ کو سمجھنے میں آسانیاں ہو جائیں۔ برہ ابن عاصم ایک حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آئے، رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی روایت ہے، انہوں کے خالو نے عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہی اپنے جانور کو ذبح کر دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ نماز کے بعد نبی محترم محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے انہیں بلایا اور کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ تل کا لحم و شاتل، یہ صرف بکری کا گوشت سے قربانی نہیں ہوئی، لہذا دوسرے جانور کی قربانی کرو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 سال کا جانور ہے، بکرا، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ نے ان کے لیے اجازت دیا، کہا تم اس کی قربانی کر دو، یہ تمہارے لیے صرف جائز ہے۔ شاید وہ داتا ہوا نہیں رہا ہوگا، داتا نہیں تھا، تو آپ نے کہا یہ تمہارے لیے صرف جائز ہے۔ کیا پتہ چلا؟ قربانی کے سارے شرائط اس جانور کے اندر موجود تھا، کوئی ایسا شرط تھا ہی نہیں جو نہ ہو، صرف ایک چیز چھوٹنے کی وجہ سے۔ سنت یہ ہے کہ قربانی بعد میں کریں گے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اس صحابی سے غلطی یہ ہوئی اس نے پہلے کر دی، بعد اور پہلے کی وجہ سے نبی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہیں ہوئی، ایک سنت چھوٹنے کی وجہ سے۔ اور ہم قربانی کے معاملہ میں مجھے محتاط رہنا چاہیے، کوئی ایسی سنت چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ چلا ایک سنت کی وجہ سے قربانی نہیں ہوئی، اور ہم لوگ پتہ نہیں کتنی سنتوں کو طاق کر دیتے ہیں، ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ہم نمازیں نہیں پڑھتے اور قربانیاں کرتے ہیں۔ اب خوب فیصلہ کرے کہ آپ کی قربانی کا کیا انجام ہوگا عرش والے کے پاس۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی اہتمام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھیڑ اور بکرے کی قسم میں سے ایک میڈا کو خریدا، ایک جانور خوبصورت، دیکھنے میں خوبصورت عمدہ تھا، اور میں نے اسے مکہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت سن لیجیے آپ، آج ہم ہیل وغیرہ کرتے ہیں،
سن لیے کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اس میڑا کو، اس بھیڑ کو بیچ کر اونٹ خرید لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جس نیت سے تم نے جانور کو خرید لیا، قربانی کے نیت سے بھیڑا خریدا ہے، اس کی قربانی کرو، وہی بھیجو، اس کو بیچ کر دوسرا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور جب ہم قربانی کے نیت سے خرید لیں تو ہمیں اسی جانور کی قربانی پیش کرنی ہے، اس کو بیچ کر عدل بدل نہیں کہا۔ اگر کوئی شرعی عذر اس کے اندر ہے تو اس کی گنجائش ہے، بلا وجہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کے لیے 25,000 میں جانور لایا، جو ہے اللہ معاف فرمائے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اور ایک کسٹمر مل گیا بھائی بہت اچھا ہے مجھے 40,000 میں دے دو، وہ کیا سوچتا ہے اس کو بیچ دو دوسرا لے آئیں گے، جائز نہیں ہے۔ 15,000 بینیفٹ آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن سنت ایسا کوئی بھی آدمی نہ کرے۔ جو خرید لیا آپ نے خرید لیا، زیادہ قیمت ہو کم قیمت ہو، اللہ کے ہاں قیمت کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں نیت کے اعتبار ہے۔ آپ کی جیسے نیت ہوں گی اسی کے اعتبار سے آپ کو اس کا بدلہ اور ثمرہ ملے گا۔ اور چلیے آگے، جب یہ موقع آتا ہے تو میری طرف سے قربانی ہے کہ نہیں، بھینس کی طرف سے قربانی ہے کہ نہیں، اس طرح کے سوالات میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا، ورنہ بھینس کی قربانی پہ تقریباً 800 صفحات پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کئی جمعہ نہ کا اشارہ میں کروں گا۔ پہلے بھائی میری طرف سے قربانی کا مسئلہ ہر سال آتا ہے، موقع ہے وہ آئے گا ہی۔ سن لیجیے آپ، میری طرف سے قربانی کی واضح دلیل حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں۔ جو بھی محدثین یا مفسرین صرف احادیث کے ذریعہ استدلال کرتے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایتیں نہیں۔ علماء اہل حدیث کے یہاں بھی بعض لوگ اس کے قائل ہیں، بعض لوگ اس کے قائل، تمام لوگوں کے پاس الگ الگ دلائل ہے۔ سب سے صحیح دلیل مسلم شریف کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اپنے طرف سے بھی اور نبی علیہ السلام کے طرف سے بھی خاص میڑا کو پیش کیا۔ صحابہ نے کہا تو عجیب کی دے گئی، صحابہ نے کہا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قربانی نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کر دیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ تعجب کی بات ہے، یعنی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا تھا، اسی لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کرتا ہوں۔ تو واضح وہی بات کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا تھا، اسی لیے انہوں نے قربانی پیش کیا۔ اسی حدیث کی روشنی میں بعض لوگ میت کی طرف سے قربانی کے قائل ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی روایتیں آئی جو متکلم فی روایتیں ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے والد کی طرف سے، اپنے رشاد غوروں کی طرف سے، یا کسی صحابی نے کسی صحابی کے انتقال کے بعد ان کے نام سے قربانی ہو، ایسی کوئی سند نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی صحابی نے اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے، فوت شدہ والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے قربانی کی ایسی کوئی واضح دلائل نہیں ہے، لیکن استدلال محدثین کا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 جانور لیں گے، ایک مئی کی طرف سے ایک اپنی طرف سے کریں گے، ایسا کرنا چاہتے، بعض لوگ کی رائے ہے، کچھ کرتے بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے ان کی رعایت کر ہی نہیں سکتا۔ حقیقت حال یہی ہے، قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ والد کی طرف سے کریں گے، مقصد یہی ہے نا کہ ان کو ثواب ملے، اور کیا مقصد ہے؟ تو ثواب پہنچانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، قربانی ہی کریں گے یہ ضد کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا حرام ہے، ایسا میں نہیں کہتا، میں ضد بھی نہیں کروں گا، آپ کو اختیار ہے، قربانی ہی کریں گے ایسا کیوں؟ ارے والد کو ثواب پہنچانا ہے، ماں باپ کو ثواب پہنچانا ہے، آپ کی بیوی اہلیہ انتقال کرے گا ان کو ثواب پہنچانا ہے، بہت سارے راستے ثواب کے۔ قربانی زندوں کا حق ہے، مردوں کا حق نہیں ہے، لہذا یہ زندوں کے طرف سے ہی ہونا چاہیے، اور راجح قول یہی ہے۔ ایک اور قول ہے کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، یہ سسٹم چینج ہے، کیسا ہے وہ یہ، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک بکرا گھر کی طرف سے دے رہے ہیں، یا ایک بیل دے رہے ہیں، ایک گائے دے رہے ہیں، جو بھی آپ کو توفیق ہو، ایک بکرا آپ کے پاس ہے،
تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم تقبل اللہ منی من اہل بیتی، یعنی میرے طرف سے، میرے گھر کی طرف سے، اس میں آپ اپنے والد کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بعض لوگ ایسا کریں گے، جائے تو آسان طریقہ ہے، آپ کر سکتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر صدقہ و خیرات کے بے شمار راستے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، زندوں کی طرف سے کرو، انہیں انشاءاللہ ثواب پہنچے گا، ان کی طرف سے خیرات کرو، ثواب پہنچے گا۔ اس طرح سے بھینس کا مسئلہ ہے کہ بھینس کی قربانی راجع نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی السلام کے زمانے میں، اہل عرب میں اس کا وجود نہیں تھا، اسی لیے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے، لیکن حالات اور قوائف ناگفتہ بھی ہونے کی وجہ سے جس پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بڑے جانور بیل، گائے، بکرا وغیرہ اویلیبل نہیں ہے۔ آپ بیچارے کا قربانی کرنے کے لیے 3-4 ہزار روپے وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس مجبوری ہے۔ ایسی مجبوری میں بعض علماء کی رائے ہے یہ ہے کہ ایسے اگر حالات ہے مجبوری کی بنیاد پر بھینس کی قربانی وہ کر سکتا ہے، اس میں حصہ لے سکتا ہے مجبوری کی بنیاد پر۔ سب سے بہترین رائے عبداللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی چونکہ مختلف ہی ہے، لہذا میری ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی سے ہم راضی ہیں، اگر دل مطمئن ہے تو آپ بھینس کی قربانی کرو، پاڑے کی قربانی کرو، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کی قربانی قطعی نہ کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آگے چلیے، اس موقع سے عام طرح بات ہوتی ہے، قرآن نے واضح کر دیا کہ غیر مسلموں کو گوشت دینا کیسے قربانی کا، یہ آپ کو اختیار ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے سب کو دو۔ مانگنے والے میں کون آ سکتا ہے؟ مسلمان بھی ہے، محتاج بھی ہے، غریب بھی ہے، اور غیر مسلم بھی ہے۔ کوئی مانگنے آ گیا تو آپ اسے بھگا نہیں سکتی، آپ دینا چاہے تو اس سے آپ دے سکتے، کوئی حرج ہے، چونکہ وہ تو بانٹنے کی چیزیں ہیں، مسلمان کے علاوہ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، دینا جائز ہے، آپ نہ دے وہ الگ مسئلہ ہے۔ قرآن نے کہا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے دونوں کو دو۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ لیتا ہے تو آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چلیے آگے، اس موقع سے عام طرح یہ باتیں آتی ہیں، مثلا قرض دار ہے، قرض لے کر قربانی کیسے کرے؟ صحیح بات ہے، ایک انسان قرض دار ہے لیکن کیسے قربانی کرے گا؟ لیکن اس کی دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ یقیناً قرض دار آدمی قربانی کیسے کرے گا؟ اس کو حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حیثیت طاقت ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قرض لے کر قربانی کیا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یہ مسلم احمد کی روایت ہے۔ پتہ چلا قرض لے کر قربانی کر سکتے کب؟ جب آپ کو اس قرض کی ادائیگی کی طاقت ہے، تب قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ لیکن قرض ادا کرنے کی طاقت ہے تو آپ بلا شبہ بے شک آپ کر سکتے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی نیت درست ہے تب، ورنہ بہانہ مارنے کے بہت سارے راستے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک آدمی ایسا ہے، آج بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں، کاروباری حالات خراب ہے، قرض دار ہے، تو یہ قربانی نہیں کرے گا۔ 10 لاکھ آپ کا باقی ہے اور آپ کسی کا باقی ہے، وہ شرط یہ قربانی اگر قرض ادائیگی کی طاقت ہے تو آپ قربانی کر، ادا کرنے کی طاقت نہیں تو نہیں کر سکتے۔ ایک ایگزامپل دے رہے، ایک عام آدمی 15 لاکھ کی عمارت بناتا ہے، 5 لاکھ روپے قرض لیتا ہے۔ قرض لیتا ہے کہ ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، جنرل آدمی کی، 5 لاکھ روپیہ مکان بنانے کے لیے قرض لیتا ہے اور اسے ادا بھی کرتا ہے، تو کیا وہی آدمی کیا 5000 روپیہ قرض لے کر حصہ نہیں دے سکتا؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ 5 لاکھ قرض لے کر گھر بنا لیے اور 5000 قرض لے کر قربانی نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اگر قرض باقی ہے اور پھر بھی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قرض دار بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے جانور گائے بیل میں بھی ایک ہی حصہ لے لیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ جس طرح سے 5 لاکھ روپے قرض آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کے نیت سے یقین مانو تو 5000 روپے آپ
ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، قرض لے کر قربانی جائز ہے کب؟ جب آپ کو ادا کرنے کی طاقت ہے تب۔ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم قرض دار ہیں تو کیسے قربانی کریں گے، یہ تو نظریہ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آگے چلیے، قربانی کے موقع سے عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، عقیقہ اور قربانی دونوں کو منجمد کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا، چونکہ عقیقہ کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، یا قربانی کا تعلق عقیقہ سے نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیقہ 7ویں دن پیدا شدہ بچے کی طرف سے کرنا ہے، اور قربانی ہر سال بقرعید کے دن 13ویں کی شام تک اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کرنا ہے۔ تو گویا کہ دونوں سے دونوں کا کوئی مماثلت نہیں ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، ایسا کریں گے تو سب خلط مت ہو جائے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قربانی کا دن آیا، اللہ نے کہا ہے 2 بکرا ہم نے خرید لیا، اس کی نیت عقیقہ کی ہی ہے، خرید کے لے آیا، اس بچے کے نام سے عقیقہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ارے 1 سال میں کر کیا، اب بعد میں بھی کر سکتی ہیں جب کرنا ہی ہے تو۔ اب جب عقیقہ کر لیے تو قربانی کیا ہوگا؟ اصل تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے، عقیقہ 1 سال ہو چکا، ارے 2 سال کے بعد کرو، 3 سال کے بعد کرو، جو آپ نے ٹائم پہ کیا ہی نہیں تو بقرعید میں کر کے آپ اصل سنت سے خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ قربانی کا مقصد صرف یہ تھوڑی ہے کہ بس عقیقہ کرو، چاہے کسی دکان سے خرید کے لے آؤ، کھانا مقصود کھاؤ، یہ مقصد نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ تو کوئی آدمی ایسا کرتے ہیں تو ہر ایک ایسا نہ کرے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، عقیقہ نہیں ہوا ہے، قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کے والد نے آپ کے نام سے قربانی عقیقہ نہیں کیا ہے اور آپ بڑے ہو گئے، اللہ نے آپ کو حیثیت دے رکھی ہے، کوئی عرض نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس ایسا نہیں کہ قربان جس کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کے نام سے قربانی نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی آپ کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلوں کی بات کو، بھید کو جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی بہت ساری باتیں رہیں گی، اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا۔